الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل ایمان، اہل اسلام کے ہاں دنیا آخرت کی فلاح کا مدار، نجات کا ذریعہ ایمان ہے. ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان ہے تو نجات ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ ایمان ہے اور ایمان پہ جینا اور مرنا ہے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور دنیا میں سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو روئے زمین کا بد نصیب انسان ہے، بد نصیب انسان ہے. اولئک هم شر البریہ. ایمان کوئی نہیں تو اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ تو روئے زمین پر بوجھ ہے، بوجھ، بدترین مخلوق ہے. ایمان کوئی نہیں تو روئے زمین پر یہ بوجھ ہے، بدترین مخلوق ہے. انما المشرکون نجس. اگر اس کے اندر کفر اور شرک کی نجاست ہے تو یہ چلتا پھرتا جانور ہے، اس کے اندر آدمیت کوئی نہیں، انسانیت کوئی نہیں، اس لیے کہ انسانیت ایمان سے ہے. تو سب کچھ ہو، ایمان نہ ہو، بد نصیب آدمی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ. اتنی دولت ہے کہ صرف اس دولت کی خزانوں کی چابیوں کے لیے ایک جماعت درکار ہے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اتنا بڑا سرمایہ دار ہے لیکن بد نصیب ہے. اور آج کوئی بھی اس صنعتکار جیسا نہ اپنا اولاد چاہتا ہے اور نہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا نام قارون ہو. بڑی دولت تھی تو نیری دولت بر ایمان کے بد نصیب آدمی ہے، کامیاب نہیں ہے، خوش نصیب نہیں ہے. اقتدار ہے، سلطنت ہے، زندگی کا اسٹیٹس ہے، ایمان نہیں. اولئک الانعام. فرمایا چلتے پھرتے جانور ہیں. انسان کی جو بھی قیمت ہے ایمان سے ہے. دنیا میں تو آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، کسی کی دنیا کی شاہانہ زندگی دیکھ کر بسا اوقات نادان مسلمان بھی کہتا ہے کیسا خوش نصیب آدمی ہے. لیکن ایک دن حقیقت کی آنکھ جب کھلے گی تو کافر بھی کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ہائے کاش کہ مجھے بھی یہ دولت ملی ہوتی، ہائے کاش کہ مجھے بھی ایمان اسلام کی دولت ملی ہوتی. لیکن وہاں حسرتیں، نری حسرتیں رہ جائیں گی. دنیا میں تو مسلمان بھی دھوکہ کھا جاتا ہے نا. کس کی کر و فر دیکھ کر، شاہانہ زندگی دیکھ کر، آگے پیچھے نوکر چاکر دیکھ کر بسا اوقات اس کے منہ سے بھی رال ٹپکنے لگتی ہے. بڑا خوش نصیب آدمی. لیکن جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو کافر بھی کہے گا ہائے کاش لو کانوا مسلمین. کاش کے ایمان ہوتا، کاش کے اسلام ہوتا. تو اہل ایمان کے ہاں اور اہل اسلام کے ہاں فلاح، نجات، کامیابی دنیا آخرت کی ایمان کے ساتھ ہے. ایمان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ایمان والو اپنا ایمان دیکھتے رہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو. ایمان والو اپنا ایمان دیکھتے رہا کرو.
اپنا ایمان تازہ کرتے رہا کرو، اس پہ نظر رکھا کرو۔ چھپی ہوئی چیز ہے، زمین کے اندر اگر درخت کی شاخیں جڑیں سوکھ جائیں تو اس کے آثار اس تنے پہ نظر آتے، وہاں پھل نہیں آتا، وہاں پھول نہیں آتے، وہاں پتے ہرے بھرے نہیں رہتے، وہ تنا سرسبز نہیں رہتا۔ زمین میں چھپی ہوئی ہی وہ جڑیں خبر دے رہی ہیں، مر چکی ہیں، بے جان ہو چکی ہیں، ان کے اندر سے زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اس درخت پہ پھل نہیں آنا، اس کی خوشبو پھولوں میں نہیں آنی، اس کے پتے ہرے بھرے نہیں ہونے، یہ اپنی تمام خاصیات کھو بیٹھا ہے، اب اس میں خوشبو نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات جب اپنی خاصیات کھو بیٹھتا ہے تو اپنا تعارف بھی کھو بیٹھتا ہے، لوگ نہیں پہچان سکتے کہ یہ تنا کھجور، یہ تنا آم کا ہے یا کسی اور درخت کا ہے، یہ موسمی ہے یا امرود ہے یا کس چیز کا یہ تنا ہے، اپنی شناخت بھی کھو بیٹھتا ہے، اپنی شناخت بھی کھو بیٹھتا ہے، اندر سے جڑیں خشک ہو چکی ہیں۔ اور جب اندر جڑوں میں زندگی ہو، تازگی ہو، تو دور سے بھی پہچان ہوتی ہے اس کی خوشبو سے، یہ انار کا درخت پھل بتا رہا، اس کی خوشبو بتا رہی ہے، اس کے پتے بتا رہے، اس کے تنا بتا رہا، یہ انار کا ہے۔ وہاں ہزاروں درخت ہیں لیکن اپنی علامات سے اس کی پہچان موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کی بھی ثمرات ہیں، آثار ہیں، علامات ہیں، اعمال ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جس سے تم اپنا ایمان دیکھ بھی سکتے ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان صحت مند ہے یا نہیں؟ بڑھیا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ بڑھیا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک بذکر اللہ۔ وماذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے علاوہ؟ فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا صحت مند ایمان کی 3 نشانیاں، اس سے تم اپنی ایمان کو پہچان بھی سکتے ہو، اپنے ایمان کو بڑھا بھی سکتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہاری محبت اور دشمنی اللہ کی خاطر ہو، جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو، اور جس سے تمہاری دشمنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے، دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر۔ تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین سے اتنا تعلق ہو کہ اسی کی نسبت سے تمہاری دوستی ہو، محبت ہو، اور اسی کے نسبت سے تمہاری دشمنی ہو۔ اور دوسری تمہاری زبان پہ اس مولا کا تذکرے ہونا، محبوب کے تذکرے تو زبان پہ رہتے ہیں نا، محبوب کے تذکرے تو زبان پہ رہتے ہیں۔ اور فرمایا تمہارے دل میں اللہ کے بندوں کی ایسی خیرخواہی ہو، ایسی خیرخواہی ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو، اور جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں وہ تم اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ یہ ہے صحت مند ایمان۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ دینا اللہ کے لیے اور وہیں ہاتھ سے روک لیا جہاں اللہ کو نہ دینا پسند ہے، دیے بھی وہاں جہاں اللہ کو پسند ہے، صرف وہیں خرچ کیا جہاں اللہ کو پسند ہے، سخاوت وہیں جہاں اللہ کی چاہت ہے،
اور وہاں ہاتھ روک لیا، وہاں منع کر دیا جہاں اللہ کو منع کرنا پسند ہے، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے، بغض بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، یہ کمالی ایمان ہے، یہ کمالی ایمان ہے۔ تو ایمان کے آثار ہوتے ہیں نا، ایمان کی کچھ علامات ہوتے ہیں، اعمال و اخلاق ہوتے ہیں جس سے ایمان کا پتہ لگتا ہے کہ اندر ہے بھی یا نہیں۔ کوئی آدمی صحت مند ایمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اس ایمان پہ خاتمہ ہو، تو پھر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اعمال و اخلاق کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، جنت نہیں ملے گی جب تک کہ ایمان نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان ایمان نہیں، تمہارا ایمان میں کمال نہیں، تمہارے ایمان میں خوبی نہیں، تمہارے ایمان میں حقیقت نہیں جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ صحت مند ایمان کی علامت ہے کہ اہل ایمان میں آپس میں محبت، مودت، پیار، احترام، ادب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نوجوان صحابی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، کہنے لگے کیف اذا بقیت حثالہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں کچرا باقی رہ جائے گا۔ حثالہ کہتے ہیں بھوسے کو کہتے ہیں، جب تمہارے ہاں انسان بھوسے کی طرح ہو جائیں گے، جیسے بھوسی کے اندر دانہ نہیں ہوتا، ایسی انسان ہوں گے لیکن ان کے اندر آدمیت نہیں ہوگی، انسانیت نہیں ہوگی، اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت آپس میں لڑتے بڑھتے رہوں گے، ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے ہوں گے، بھوسی کی طرح، آدمیت نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایمان کی علامت کیا ہے؟ جہاں ایمان کی حقیقت ہوگی وہاں آپس میں محبت ہوگی۔ کسی گھر میں ایمان کی زندگی ہوگی تو وہاں آپس میں محبت ہوگی، کسی خاندان میں ایمان کی زندگی ہوگی وہاں آپس میں محبت ہوگی، کوئی مسلمانوں کا معاشرہ اور اہل ایمان کا معاشرہ ہوگا، سوسائٹی ہوگی تو وہاں محبت ہوگی۔ جہاں محبت ہی نہیں وہاں ایمان کوئی نہیں۔ لا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان کی علامت ہے نا، سیب پڑے ہوئی ہیں دونوں میز پہ پڑی ہوئی ہوں، دور سے دیکھنے والا دونوں کو سیب سمجھے گا، لیکن جب ہاتھ میں اٹھائے گا تو ایک پلاسٹک کا ہے اور واقعی سیب ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہوگا نا، ایک میں خوشبو ہوگی ایک میں خوشبو نہیں ہوگی، ایک میں توانائی ہوگی ایک میں توانائی کوئی نہیں، ایک میں رنگت میں کشش ہوگی دوسرے میں رنگت میں کشش کوئی نہیں۔ دور سے دیکھنے والے دونوں سیب نظر آ رہے ہیں، مردم شماری میں سارے مسلمان، ابا اجداد نے نام لکھ دیا باپ مسلمانوں کا ساتھ، لیکن ایمان تو ایک زندگی کا نام ہے نا، اعمال اور اخلاق کا نام ہے نا، ایک سیرت ہے، اس کی اپنی ایک کشش ہے، رنگت ہے، ذائقہ ہے، مزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کو دیکھتے رہا کرو کہ آیا یہ اعمال و اخلاق بھی ہیں، کہ ایمان جہاں ہوگا وہاں محبتیں ہوں گی، وہاں آپس میں پیار ہوگا۔ صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایکون المؤمن جبان، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ کیا مسلمان ایمان والا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا ایکون المؤمن کذابا،
کیا ایمان والا بہت جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ قال لا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. بے باک انداز میں جھوٹ بولنے والا، اس کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں. ایمان والا اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان پرفریب نہیں ہو سکتا. مسلمان دغے باز نہیں ہو سکتا. مسلمان خائن نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے. ایمان کی حقیقت ہو اور پھر جھوٹا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایمان کے آثار ہے نا، اس سے آدمی پہچان سکتا ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے. زندگی جھوٹ پہ گزر رہی ہے، معاملات سارے جھوٹ پہ ہیں، لین دین کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. تم یہ دھوکہ نہ دو. اللہ نے کہا دھوکہ نہ کھانا. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو اپنا ایمان دیکھتے رہنا. ایمان والو اپنا ایمان تازہ کرتے رہنا. کہ جھوٹ کا اور فریب کا اور خیانت کا اور آپس کے جھگڑوں کا اور آپس کے گالم گلوچ کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جہاں یہ ہے وہاں ایمان کی حقیقت کوئی نہیں. ایمان تو ایک زندگی کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑھیا ایمان؟ فرمایا اکمل المؤمنین احسنکم خلقا. جہاں صحت مند ایمان وہاں خوبصورت اخلاق. اچھے ایمان کا لازمی نتیجہ حسن اخلاق. بڑھیا ایمان کا لازمی ثمرہ خوبصورت اخلاق. جہاں اخلاق کوئی نہیں وہاں ایمان کوئی نہیں، وہاں ایمان کی حقیقت کوئی نہیں. اچھے اخلاق یہ ثمرہ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ علامت ہے کہ اندر ایمان صحت مند ہے. اندر ایمان صحت مند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھی ایمان کی علامت یہ ہے، اچھی ایمان کی علامت یہ ہے جہاں وہ کوئی گناہ دیکھے، جہاں کوئی وہ منکر دیکھے، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی دیکھے، اللہ کی خاطر اس کی غیرت جوش مارے. ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے. اور آخری درجہ یہ ہے اندر بے چین ہو جائے، فکر مند ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ میری آنکھوں کے سامنے اور میرے جیتے جی اور میرے سامنے یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. یہ اندر فکر مندی پیدا ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علامت ہے ایمان موجود ہے. ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے. تو میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کی علامات بتائی ہیں، یہ اعمال و اخلاق بتائے ہیں، نشانیاں ہیں. جس طرح اندر کی جڑ تر و تازہ ہو تو درخت بتا دیتا ہے، پھل بتا دیتا ہے، خوشبو والے پھول بتا دیتے ہیں، سرسبز پتے بتا دیتے ہیں، اس کو خوبصورت تر و تازہ تنا بتا دیتا ہے. ایسی میرے عزیزو اللہ ہمیں ایمان کی زندگی نصیب، حقیقت نصیب فرما دے تو ہماری زندگی میں ایمان کی ایسی خوشبو پھوٹے گی. ہمارے اعمال و اخلاق ہماری ایمان کی گواہی دیں گے. ہمارے ایمان و اخلاق ہماری ایمان کی گواہی دیں گے. اور یہ ہے ذریعہ نجات، یہ ہے فلاح کا راستہ. اور سچ یہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت کو ہر وقت ساتھ لینے کا راستہ. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. جنہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہے وہ اس دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ دیکھیں گے. جنہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہے
اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کی تازگی، ایمان کی فکر میرے عزیزو ہر وقت لگی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ کبھی تجھ سے بھی گناہ ہو جائے گا اور تجھ سے بھی خطا ہو جائے گی، تجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، لیکن یہ نافرمانی تجھے پریشان کر دے اور تجھے بے چین کر دے اور توبہ پہ آمادہ کر دے، سمجھ لے ایمان والا ہے، سمجھ لے ایمان والا ہے، سمجھ لے ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ایمان والے سے گناہ ہو گیا اور بڑا گناہ ہو گیا اور بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا، لیکن چین نہیں آیا۔ پتا تھا سزا کیا ہے، یہ بھی پتا تھا سزا کیا ہے، پتھروں سے سنسار کر دیں گے، پتھروں سے سنسار کر دیں گے۔ بار بار آ کر حضور کے سامنے اعتراف کر رہا اپنے گناہ کا اور ساتھ کہہ رہا میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے میری اس گناہ کی سزا ہو جائے، میں پاک صاف ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اس گناہ کے ساتھ، اس گندگی کے ساتھ جینا میرے لیے مشکل ہے، اس گندگی کے ساتھ میرا جینا میرے لیے مشکل ہے۔ اسے پتا ہے سزا کیا ہے، لیکن ایمان گناہ پر رہنے نہیں دیتا نا، ایمان گناہ پہ رہنے نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے لیکن یہ گناہ رہنے نہیں دیتا، یہی صحت مند ایمان کی علامت ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہ ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے۔ اللہم حبب الی الایمان، اللہ ایمان میرے یہاں سب سے محبوب ترین چیز بن جائے، اور پھر اس ایمان کا نتیجہ کیا ہو کہ مجھے گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگ جائے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خوش نصیب لوگوں کے ہاں ایمان ایسا بھی تھا کہ گناہوں سے اور گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اس بھی جینا اور خاتمہ نصیب فرمائے۔